بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے اور یقین ہے بلکہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو آج کل مل کر بہت ذوق شوق سے پڑھ رہے ہیں اور بہت لطف لے رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11۔ یہاں پر ہم دو باب پڑھیں گے، یعنی باب 19 جس کا عنوان ہے بیماری، اور باب 20 جس کا عنوان ہے عطاۃ والدین۔ آئیے ان دونوں ابواب کو پڑھ کے بہت کچھ جانیں، بہت کچھ سیکھیں۔ پیج نمبر 118 سے لے کر 125 تک ہم ان دونوں موضوعات کو سمجھ بھی لیں گے، ان کی داستانیں بھی پڑھ لیں گے۔ آئیے پیج 118 پر باب نمبر 19 جس کا عنوان بیماری ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 80 کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ بدن کی بیماری فاقے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ فیض صفحہ نمبر 1280۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اب اس کی مختصر تشریح جانتے ہیں۔ لکھا ہے دنیا میں مومن کے لیے بیماری بھی بہشت کا ایک تحفہ ہے، چونکہ کبھی مومن اب عمدن یا سہون گناہ کرتا ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ مومن گناہوں سمیت اس کے حضور حاضر ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے بیماری دیتا ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بیماری کی حالت میں مریض کے منہ سے آہ کا لفظ نکلتا ہے اور وہ خدا سے شفا کا تقاضا کرتا ہے تو مریض کی حالت خدا کو بہت پیاری لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا سے راز و نیاز کرتا ہے۔ کبھی کسی شخص کو خدا اس لیے بیماری دیتا ہے کہ اس کے معنوی مقامات اور درجات بلند ہو سکیں۔ بہترین بیمار وہ ہے جو بیماری کی وجہ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور جہاں تک ممکن ہو اپنی بیماری اور درد کو پوشیدہ رکھے اور لوگوں کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کرے، یہاں تک کہ خدا بندہ اسے صحت کاملہ عطا کرے اور اسے ثواب کامل نصیب ہو۔ اور اب آئیے ہم اس موضوع کے حوالے سے پڑھتے ہیں جو داستانیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے مریض اور اس کی عبادت۔ لکھا ہے ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیا اور مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے مسکرایا تھا کہ مجھے تعجب ہوا، دو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے اور وہ ایک نیک مومن کی جستجو میں آئے تھے اور وہ اس کا اعمال نامہ لے کر آسمان پر پرواز کر جاتے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ آئے اور مایوس ہو کر واپس آسمان پر گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ اپنی عبادت کی جگہ پر موجود نہ تھا، اس لیے ہم نے اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب نہیں لکھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ بیمار ہے، اس کے نام اعمال میں تمام وہ اعمال لکھتے رہو جو وہ تندرستی کے زمانے میں سر انجام دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، داستان نہائی وپندہا 130/6 اور تفسیر نور الثقلین 47/5۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے میری بیٹی کبھی بیمار نہیں ہوتی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی خواستگاری کی۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی خصوصیات گنوانی شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک خاصیت اس نے یہ بتائی کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فوراً رسول خدا کھڑے ہو گئے یہ سن کر اور فرمایا کہ ایسے جسم میں کوئی برکت نہیں ہوتی جو گورخر کی طرح بیمار نہ ہوتا ہو، گاف واورے خیرے کی طرح بیمار نہ ہوتا ہو۔ بیماری در حقیقت خدا کی طرف سے بندے کے لیے تحفہ ہے تاکہ اگر وہ یاد خدا سے غافل ہو تو متنبہ ہو کر خدا کو یاد کر سکے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اس کا حوالہ ہے پند تاریخ 180/2۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ داستان جس کا عنوان مرض پر صبر، مل کر پڑھتے ہیں۔ ابو محمد رقی رے قاف چھوٹی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کو سلام کیا اور کافی دیر تک امام علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا رہا اور امام نے مجھ سے میرا حال احوال بھی دریافت فرمایا، اور میں جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو اے ابو محمد، میرے شیعوں میں سے کوئی شخص اگر کسی آزمائش یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا بخدا اس کا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا، تو امام علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی؟ پھر میں نے امام علیہ السلام کو خدا حافظ کر کے میں وہاں سے چل کر اپنے ہم سفر لوگوں سے جا ملا۔ اچانک مجھے میرے پاؤں میں درد محسوس ہوا اور رات کو وہ درد شدید ہو چکا تھا۔ پھر صبح جب میں نے دیکھا تو میرے پاؤں پر شدید ورم آ چکا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ امام علیہ السلام نے مجھے کسی آزمائش پر صبر کرنے کی سفارش کی تھی، اسی لیے میں نے کوئی دوا وغیرہ بھی نہ کی۔ زخم بہت گہرا ہو گیا۔ اس حالت میں مدینہ پہنچا۔ میرے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا، چنانچہ 10 مہینے تک یہ مرض چلتا رہا، اور روایت کرنے والا کہتا ہے کہ وہ بعد میں تندرست ہوا اور اس کے بعد کسی اور وجہ سے اس نے وفات پائی۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجیے اس واقعے کا۔ یہاں پر ہے 2 حوالہ جات ہیں، ایک ہے حکایاتی شنیدنی 1/144 اور بہار الانوار 49/51۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے جزامی۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام کسی راستے سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں راستے پر چند ایسے افراد بیٹھے تھے کہ جو جزام کی بیماری میں مبتلا تھے اور وہ کچھ غذا کھا رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا اور انہوں نے آپ کو غذا میں شامل ہونے کا کہا۔ امام تھوڑا سا آگے جا چکے تھے، پھر امام علیہ السلام نے اپنے آپ سے فرمایا کہ خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور امام علیہ السلام واپس ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ خوراک میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں، ہاں البتہ میں تمہیں اپنے دسترخوان پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ افراد امام علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں عمدہ کھانا کھلایا اور ان کی کچھ مالی معاونت بھی فرمائی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، با مردم اینگو، یہ فارسی کا ہے نا اس لیے مجھے پڑھنا مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ با مردم اینگو برخورد کنیم، صفحہ نمبر 38۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اگلا یعنی 5واں جو کہ 5ویں داستان ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے مریض کا قرض۔ لکھا ہے اسامہ بن زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی عیادت کو گئے۔ اسامہ بستر مرض پر مسلسل آہ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ غم و غصہ کا بھی اظہار کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی تجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا سرکار میں 60,000 دینار کا مقروض ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تیرا قرض میرے ذمے ہے۔ اس نے عرض کیا مولا مجھے ڈر ہے کہ میں قرض کی ادائیگی سے پہلے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، تو قرض کی ادائیگی کے بعد ہی وفات پائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کی رقم ہی سے اس کے قرض کی ادائیگی کی گئی۔ حوالہ ہے پیغمبر و یاران 1/193 اور بہار الانوار 10/43۔ آئیے اب مزید آگے چلتے ہیں، یعنی کہ ہم نے باب نمبر 19 کے تمام تفصیلات ان کی پڑھ لی، تمام داستانیں پڑھ لی۔ اب ہم باب نمبر 20 جس کا عنوان ہے اطاعت والدین یہ پڑھنے آگے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ ترجمہ کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، جامع السعادات 264/2۔ لکھا ہے مختصر تشریح میں کہ قرآن مجید میں توحید خداوندی کے بعد اطاعت والدین کے موضوع پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ درج بالا نکات سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کو اذیت دینا حرام ہے اور ان کے ساتھ نیکی و بھلائی سے پیش آنا واجب ہے۔ بعض اوقات کچھ حساس قسم کے نوجوان اپنے والدین کو اذیت دیتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے
کہ والدین کو اذیت نہ دیں بلکہ ان کی رضاؤں کو تلاش کریں۔ والدین کی نافرمانی سے بہت برے انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے بعد میں اس کی اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، اور آخرت کے حوالے سے والدین کو ناراض کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص والدین کے لیے اذیت کا باعث بنے تو اس شخص کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حوالہ ہے احیاء، الف ہے یہ الف حمزہ، احیاء القلوب، صفحہ نمبر 129۔ آئیے اب ہم اس حوالے سے اس ٹاپک پہ جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماں کی ناراضگی موت کو دشوار بنا دیتی ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ایک شخص پر وقت نزا طاری تھا اور احتضار، الف ہے تیز زواد الف رے، احتضار کی گھڑی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرانے پہنچے۔ اس شخص کو سکرات الموت لگی ہوئی تھی مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی، اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے سامنے 2 ڈراونے شخص کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضعیفہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور پوچھا کہ اس وقت تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ جوان نے کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ چہرے چلے گئے ہیں، اب شفیق و مہربان چہرے والے 2 شخص میرے پاس آئے ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے درسہائی الزندگی پیامبر، صفحہ نمبر 116 اور امالی شیخ توسی 63/1۔ دوسرے نمبر پہ اب ہم داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین۔ لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ہم نشین کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام فلاں قصاب جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اسے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا اور وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا، اور اس نے پہلے کھانا تیار کیا اور اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بڑی زنبیل اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زنبیل میں ایک بوڑھی عورت ہے، اور جوان نے اس عورت کو زنبیل سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا، اور پھر اس بڑھیا کو زنبیل میں لٹایا اور اسے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا تو عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ پیرانہ سالی کی وجہ سے ناقابل فہم تھے۔ بعد ازاں جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے طعام لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس لیے اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی خدمت خود کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے کہ جب بھی میں نہلاتا اور کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ دعا دے کر کہتی ہے کہ خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنائے، تجھے اسی جنت اور اسی درجے میں جگہ دے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے پند تاریخ پے نون دال، پند تاریخ 1/68۔ اب آئیے تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا موضوع پڑھتے ہیں، جریح، جیم رے یہ ہے۔ لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس کا نام جریح تھا، وہ اپنے سوہما، سواد واو میم ہے سومہا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ
ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا، ماں نے آواز دی لیکن وہ نماز میں مصروف رہا، اس نے اس کا جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی اس نے نماز نہ توڑی۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے اس کو پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہو گئی اور بددعا دیتے ہوئے کہا، میری اللہ سے درخواست ہے کہ وہ تجھے بے یار و مددگار کر دے۔ بس ایک دن گزرا، دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک ولد الزنا بچہ لیے سواد واو میم عین ہے سوما میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ اور لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جری کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جری کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے اور زور زور سے رونے لگی۔ تو جری نے اپنی ماں سے کہا کہ امی خاموش ہو جائیں، آپ کی بددعا کی وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جری ہمیں یقین کیسے ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ جری نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جری نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ قدرت خداوندی سے بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب وہ پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگا اور اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے نمونہ معارف 348/2 اور حیوت القلوب 484/1۔ یہاں پہ لکھا ہے یہ واو تے حیوت القلوب۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر چوتھے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو داستان، اس کا عنوان ہے امام صاحب الزمان علیہ السلام کی والد کے ساتھ سفارش۔ لکھا ہے آقائے سید محمد موصفی نجفی المعروف ہندی ایک انتہائی متدین میم تے دال یہ نون عالم تھے اور وہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ انہوں نے یہ روایت شیخ باقر فرزند شیخ ہادی کاظمینی سے کی۔ انہوں نے ایک سقا شخص سے روایت کی، وہ شخص حمام میں لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا۔ اس شخص کا بوڑھا باپ تھا اور وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے بیت الخلاء میں پانی تک بھی خود رکھتا تھا۔ پورا ہفتہ وہ اسی طرح سے باپ کی خدمت بجا لاتا تھا، مگر بدھ کی شب وہ باپ کی خدمت بجا نہیں لاتا تھا، کیونکہ وہ اس شب مسجد سہلا جاتا تھا اور ساری رات وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن ایک مدت کے بعد اس نے مسجد سہلا جانا ترک کر دیا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلسل 40 شب تک بدھ کی رات مسجد سہلا جایا کرتا تھا اور 40ویں شب مجھے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور دن غروب ہونے والا تھا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں اچھی خاصی دیر ہوئی اور چاند نکل آیا، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رات کی تاریکی میں کمی ہو گئی اور میں اپنی دھن میں مگن ہو کر مسجد سہلا کی طرف چلتا رہا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میری جانب آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ راہزن ہے، اب یہ مجھے میرے لباس سے محروم کر دے گا۔ وہ شخص جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے بدوی بے دال واو چھوٹی بدوی زبان میں مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسجد سہلا جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جیب میں ہاتھ ڈالو۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی میری جیب میں نہیں ہے۔ اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو اس میں کچھ کشمش موجود تھی۔ دراصل میں نے اس دن کشمش اپنے بچوں کے لیے خریدی تھی اور اس وقت میں اسے بھول چکا تھا۔ اس وقت سوار نے مجھے 3 مرتبہ کہا کہ اوسے کا بالعود، بدوی زبان میں عود بوڑھے باپ کو کہا جاتا ہے، تو ان کی گفتگو کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ میں تجھے تیرے بوڑھے باپ کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اچانک سوار میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام تھے اور میں سمجھ گیا کہ وہ ہر بدھ کی شب میرے یہاں آنے پر راضی نہیں ہیں، اس کی بجائے مجھے والد کی خدمت کا انہوں نے حکم دیا۔ اسی لیے میں نے مسجد سہلا جانا
یہاں پر ترک کر دیا۔ حوالہ ہے منتہی الامال 476/2 نجم الثاقب۔ آئیے آگے چلتے ہیں 5ویں نمبر پہ آخری یہاں پر جو کہ ہم داستان پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، وہ ہے باپ پر تعزیانے۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے والد کا نام ابو قحافہ، قاف ہے الف فے ہے، قحافہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ جیسے ہی یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے کہا جی ہاں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرنا۔ حوالہ ہے داستان نہائی و پندہا 10/128 اور وسائل الشیعہ طباعت قدیم 1/115۔ اور اب ہم آ گئے ہیں باب نمبر 21 جس کا عنوان ہے تقوی۔ اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوند کریم ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ جی ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تقوی کے ساتھ کیا جانے والا عمل کبھی بھی قلیل نہیں ہوتا۔ اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی 61/2۔ اب پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے تقوی کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خاص تقوی اور دوسرا ہوتا ہے عام تقوی۔ خاص تقوی یہ ہے کہ انسان حرام اور شبہ حرام سے بھی اجتناب کرے۔ عام تقوی یہ ہے کہ انسان عذاب دوزخ کے خوف کی وجہ سے حرام خدا سے پرہیز کرے۔ تقوی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نہر کے کنارے کچھ درخت کاشت کیے گئے ہوں۔ تمام درخت اپنے جوہر، طباعت اور لطافت کے حساب سے اس سے رزق حاصل کریں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے تقوی کا تعلق بھی تقوی کی نہر کے ساتھ ہے، لیکن ہر شخص اپنے علم، ادراک اور صفات کے مطابق اس میں سے درجات ایمانی کا استفادہ کرتا ہے۔ جتنا عمل اور اخلاص میں فرق ہوگا اتنا ہی تقوی کے مدارج میں فرق ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ تقوی ایسی خالص اطاعت ہے جس میں معصیت شامل نہ ہو۔ تقوی ایک ایسا علم ہے جس میں جہالت شامل نہیں ہوتی، اور متقی کے ہر عمل کو خدا منظور کیا کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 79۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کچھ داستانیں، یعنی کہ 5 داستانیں اس ٹاپک پہ۔ سب سے پہلی ہے غلط تقوی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 خواتین اپنے شوہروں کی شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوئیں۔ پہلی خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے۔ کہ دوسری خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے خوشبو لگانا چھوڑ دی۔ اور تیسری خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھ سے حقوق زوجیت ادا کرنا ترک کر دیا ہے، اور وہ تمام افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زہد و تقوی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کی یہ باتیں سنی تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور ناراضگی کے عالم میں گھر سے مسجد کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کی ابا مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چند اصحاب کو کیا ہو گیا ہے جو گوشت نہیں کھاتے، خوشبو استعمال نہیں کرتے، اور اپنی بیویوں کے حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں یاد رکھو، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، خوشبو بھی لگاتا ہوں، اپنی بیویوں سے حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط زہد کی بدعت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط زہد کی بدعت کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے خشک کر دیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے حکایات تہائی شنیدئی 77/2 اور فروع کافی 496/5۔
آئیے اب ہم دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے وہ پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت ابو ذر کا تقویٰ۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں روزانہ صرف ایک خرما کھایا کرتا تھا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس مقدار سے تجاوز نہیں کروں گا۔ عطا بیان کرتے ہیں، عین تو الف عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو ذر ایک بوسیدہ لباس پہن کر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ابو ذر، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی اور لباس ہوتا تو میں ضرور پہن لیتا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو ذر، میں نے ایک عرصے سے تجھے 2 کپڑوں کے جوڑوں میں دیکھا، اور کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حقدار ہے، میں اس کی ضروریات پوری کیا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ بہت محتاج ہیں۔ ابو ذر نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، پروردگار، میں محتاج ضرور ہوں، لیکن ان دنیا والوں کا نہیں، بلکہ صرف تیری مغفرت کا محتاج ہوں۔ ابو ذر کہنے لگا، اے شخص، تو دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ اس لباس کے علاوہ میرے پاس ایک اور لباس بھی ہے جو میں نماز کے لیے پہنتا ہوں۔ دیکھ، میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ کھانے کے لیے میرے پاس غلہ بھی موجود ہے اور میرے پاس جانور بھی موجود ہے جس پر میں سواری کیا کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے نیک سیرت بیوی بھی دی ہے اور میرے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہے وہ بیوی۔ بھلا بتاؤ، اس سے بڑھ کر مجھے اور کس نعمت کی ضرورت ہے؟ ابو ذر سے کسی نے کہا کہ آپ نے جائیدادیں نہیں خریدی؟ بھلا فلاں 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 کو تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے لیے کس قدر جائیدادیں بنائی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں بھی آقا اور ارباب بن سکتا ہوں، اور لیکن اس کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب کہ روزانہ مجھے پینے کے لیے 1 گلاس پانی اور 1 گلاس دودھ بھی مل جاتا ہے، اور ہفتے میں کچھ گندم کی روٹی بھی مل جاتی ہے، اسی لیے مجھے جائیدادیں بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، پیغمبر و یاران 74/1 اور آیان شیعہ لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے جندب جیم نون دالبے، اور 329 سے لے کر 347 تک یہ حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تیسرے نمبر پہ۔ اب جو داستان ہے اس ٹاپک لکھا ہے، غیر متقی شخص پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے، ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس کچھ دولت جمع ہوئی۔ اس کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں قریشی شخص یمن جا رہا ہے، اسے یہ رقم دے کر وہاں کچھ مال تجارت منگوا لیا جائے۔ وہ مشورے کے لیے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ شراب پیتا ہے؟ اسماعیل نے عرض کی، بعض مومن یہ بات بھی کہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنی دولت نہ دو۔ لیکن اسماعیل نے اپنے والد بزرگوار کی بات سنی انسنی کر دی اور تمام جمع شدہ رقم اس قریشی مرد کے حوالے کر دی تاکہ وہ یمن سے کوئی مال تجارت ان کے لیے لے آئے۔ وہ قریشی مرد سفر یمن پر روانہ ہوا اور اس نے اسماعیل کی تمام رقم ضائع کر دی۔ کچھ ایام کے بعد اسماعیل اپنے والد محترم کے ساتھ حج پر گئے۔ وہاں صحن کعبہ میں اسماعیل یہ دعا کر رہا تھا کہ خدا اس کی ضائع شدہ دولت کے بدلے اس کا نعم البدل عطا کرے۔ جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آئے اور بڑی شفقت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرا بیٹا، اللہ سے کوئی چیز بلا سبب طلب نہ کرو، تمہارا خدا پر کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے اس شخص پر اعتماد کیا جو اعتماد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور جو کوئی انسان اپنے ہاتھ سے خود برباد کرے اس کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ اسماعیل نے کہا، ابو جان، میں کیا کرتا؟ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ شراب پیتا ہے، لیکن میں نے خود تو اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ مومن کی باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے، شرابی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انورٹڈ کاما، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5، ترجمہ، نادانوں کو اپنا مال نہ دو، اللہ نے اس مال کو تیرے لیے مائع حیات بنایا ہے، اور شرابی سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر
5 کا ترجمہ ہم نے پڑھا. پھر آپ نے فرمایا سنو، اگر شرابی رشتہ مانگے تو اسے رشتہ نہیں دینا چاہیے، اور شرابی کے پاس کسی طرح کی امانت نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی شخص شرابی کے پاس امانت رکھے اور شرابی اس کی امانت کو تلف کر دے تو اللہ تعالیٰ صاحب امانت کو اس کا کوئی اجر نہیں دے گا اور نہ ہی اس کی امانت کی تلافی کرے گا. حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار 267/4. آئیے آگے چلتے ہیں. چوتھے نمبر پہ داستان ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا تقویٰ. لکھا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری ملت جعفریہ کے عظیم القدر فقیہ گزرے ہیں. ایک دفعہ وہ کاشان سے مشہد مقدس جانا چاہتے تھے. پہلے وہ تہران آئے. وہاں انہوں نے مادر شاہ مادر شاہ کے مدرسے میں ایک طالب علم کے کمرے میں رہائش اختیار کی. ایک دن شیخ انصاری نے اسی طالب علم کو کچھ رقم دی کہ وہ اس رقم سے روٹیاں خرید لاؤ. جب وہ طالب علم آیا تو شیخ نے دیکھا کہ اس نے روٹیوں کے اوپر حلوہ بھی رکھا ہوا ہے. شیخ نے اس سے پوچھا کہ تو نے حلوے کی رقم کہاں سے لی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک دوست سے قرض لیا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری نے نہ تو حلوہ کھایا اور نہ ہی روٹی جس پر وہ حلوہ رکھا تھا، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے حلوہ نہیں کھایا کہ کیا خبر میں قرض کی ادائیگی تک زندہ رہ بھی جاتا ہوں یا نہیں. اللہ نے اس شیخ کو بڑی عزت دی حتیٰ کہ وہ ملت جعفریہ کے مرجع عظیم بن گئے. وہی طالب علم ایک دفعہ شیخ سے ملنے حوضہ علمیہ نجف اشرف آیا اور شیخ مرتضیٰ انصاری سے پوچھا کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ آپ پوری دنیائے تشیع سے کے مرجع اعظم بن گئے ہیں. شیخ نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، میرے اندر اس حلوے والی روٹی کھانے کی جرت تک نہ تھی اور آپ نے وہ روٹی بھی کھائی اور وہ حلوہ بھی کھایا. حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہا و پندہا 151/4 اور زندگی و شخصیت شیخ انصاری صفحہ نمبر 70. آئیے اب پانچواں اور آخری داستان پڑھتے ہیں. عقیل کا اعتراض، یہ ہے عنوان. جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تو آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے. خداوند قدس کی حمد و ثنا کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جب تک مدینے میں میرے پاس ایک بھی کھجور کا درخت باقی رہے گا میں تمہارے مال غنیمت سے ایک بھی درہم نہ لوں گا. لوگوں یاد رکھو، میں نے اپنے آپ کو اس مال سے محروم کیا ہے. میں نے یہ تمام مال تمہارے سپرد کیا ہے. اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس عقیل کھڑے ہوئے تھے اس وقت، اور کہا کہ خدا کی قسم آپ نے بیت المال سے مجھے جتنے حقوق دیے آپ علیہ السلام نے مدینے کے سیاہ فام غلاموں کو بھی وہی حقوق دیے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تیرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں تھا جو یہ اعتراض کرتا. تو نے اعتراض کیا ہے کہ میں نے ایک سیاہ فام غلام کو بیت المال سے تیرے برابر حصہ کیوں دیا ہے. دیکھو، اگر تم نے اسلام میں سبقت لی ہے اور تقوی اختیار کیا ہے اس کا اجر تمہیں آخرت میں دیا جائے گا. دنیاوی لحاظ سے تم اور وہ سیاہ فام غلام میرے لیے برابر ہیں. یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 3/171 اور وافی 3/60. اب سامعین، آغاز میں آپ کو یاد ہوگا، اب تو ہم نے اپنی ریڈنگ کا اختتام کر دیا. آغاز میں میں نے سوچا تھا اور یہی پلان کیا تھا کہ ہم اس نشست میں کل جو 2 موضوعات ہیں، یعنی پارٹ 19 جس کا عنوان تھا بیماری اور پارٹ 20 اطاعت والدین پڑھ لیں گے. لیکن جب وہ پڑھتے جب میں نے دیکھا تو ٹائم ابھی کافی تھا، تو اس لیے میں نے جو باب 21 ہے جس کا عنوان تقوی ہے وہ بھی پڑھ لیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا. تو اس لیے اب ہم اس جو نشست میں کل کتنے صفحات پڑھ پائے ہیں، 118 سے لے کے 130 تک ہم نے پڑھ لیے ہیں یہ صفحات. اور اب ہم اس سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں. اب ہمارے پاس 3 ٹاپکس، 3 ہی باب ہیں اس جو اول ہے، جو جلد اول ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلی جو نشست ہے وہ آخری نشست ہو. چلیے دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.